بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 5 سے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی یہ متقین لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خوشخبریاں سنائی ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ان کے لیے کامیابی ہے، ایسی دنیا اور آخرت کی کامیابی، یعنی ایسی کامیابی جس کے بعد کسی ناکامی کو دیکھنا نہ پڑے، اور یہ کامیابی اس راستے پر چل کر ملتی ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر، خواہ تم ڈراؤ ان کو یا نہ تم ڈراؤ ان کو، وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ یہاں بھی دوسرے گروہ کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کافر ہیں، جو اللہ کے حق میں کمی کرنے والے لوگ ہیں، انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو اچھے انجام یا برے انجام سے ڈراؤ، وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے اس انجام کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے سماعت پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ایسا پردہ جو ہدایت کی چیزیں انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی، یعنی وہ دنیا کی نشانیوں کو دیکھنے سے محروم ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہے ان پر عذاب؟ ان کے مسلسل کفر کرنے کی وجہ سے یہ ان پر عذاب نازل ہوا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ تیسرے گروہ کے لوگوں کا ذکر ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما حالانکہ نہیں ہوں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یعنی ان کی زبانی کلامی باتیں ہیں کہ وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اب ان کی منافقت کیسے نظر آتی ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں کن کو؟ اللہ کو، والذین آمنوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما حالانکہ وہ یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں الا انفسهم اپنے ہی نفسوں کو، یعنی کہ وہ اپنی جو غلطی کر رہے ہیں ان کو اپنی غلطی سمجھ نہیں آتی، وہ بغیر سوچے سمجھے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس وما یشعرون اور اس بات کا وہ شعور بھی نہیں رکھتے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور یہ عذاب کس وجہ سے ہے؟ بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ نہ تم فساد کرو، کہاں؟ زمین پہ، کیونکہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے زمین پہ فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں منع کیا گیا تھا کہ تم زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا انما نحن مصلحون کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنی اس دھوکہ بازی اور جھوٹ بول کے جو سازشیں کرتے ہیں اس کو وہ اپنی اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ الا خبردار انہم هم المفسدون بے شک وہی فساد پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے، ان کو احساس ہی نہیں کہ وہ کیا غلط کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمنوا کہ ایمان لے آؤ، کما جیسا کہ آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے ایمان والے، کما آمن الناس جیسے کہ ایمان لائے وہ لوگ، قالوا انہوں نے کہا انؤمن کیا ہم ایمان لائے، کما جیسا کہ آمن السفہاء کہ جیسے ایمان لائے بیوقوف۔ الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء بے شک وہی
बेवकूफ़ हैं, वलाकिन ला यअलमून, लेकिन वो इस बात का इल्म ही नहीं रखते। वइज़ा लकुल्लज़ीन आमनू, जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ, क़ालू, वो कहते हैं आमन्ना, कि हम ईमान लाए। वइज़ा, और जब ख़लऊ, वो अकेले होते हैं, इला शयातीन, ही अपने शैतानों की तरफ, यानी अपने सरदारों की तरफ के पास जब इकट्ठे होते हैं, क़ालू, वो कहते हैं इन्ना, बेशक हम माअकुम, तुम्हारे साथ है। इन्नमा, बेशक हम, नहनु, हम ही, मुस्तहज़िऊन, मजाक कर रहे हैं। यानी ये उनकी मुनाफ़िक़त का उनका रवैया दिखाया गया है कि जब वो ईमान वाले लोगों के साथ मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और जब वो अपने सरदारों के पास इकट्ठे होते हैं तो उन्हें कहते हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो मुसलमानों के साथ, ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं। अल्लाह यस्तहज़िउ, अल्लाह मजाक करता है, बिहिम, साथ उनके, वयमद्दुहुम, और उन्हें ढील देता है, फी तुग़यानिहिम, उनकी सरकशी में, या महून, वो भटक रहे हैं, यानी उनकी गलतियों के बावजूद उनकी पकड़ नहीं होती। अल्लाह ताला उन्हें मोहलत दे रहा है और वो अपनी सरकशी में बढ़ते ही चले जा रहे हैं।